إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنے رب سے جو دعائیں کی، اپنے رب سے انہوں نے جو فریاد کی، اپنے رب سے انہوں نے جو التجائیں کی، وہ اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئیں، اللہ رب العالمین کو اتنی محبوب ٹھہری، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ اتنا کہ اللہ جل شانہ نے ان دعاؤں کو قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک انسان اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ رب العالمین اپنی لازوال کتاب میں قیامت تک کے لیے محفوظ فرمائے، اور اس لیے محفوظ فرمائے کہ قیامت تک آنے والے ہمارے حساب سے لا تعداد اور بے حساب لوگ ابراہیم کی دعاؤں کو دہراتے رہیں، اپنی زبان سے ان الفاظ کے ساتھ رب سے التجا کرتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بہت سی دعائیں مانگی، ان میں سے کچھ دعاؤں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء میں کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے عرض کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے اللہ، قیامت کا جب دن ہوگا تو مجھے رسوا نہ کری۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو ذرا، سارے بولیں،
شوق سے آپ لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول کرے۔ کوشش کریں دل کے کانوں کے ساتھ سن کے جائیں۔ جن حالات میں آپ آئے ہیں اب ان حالات میں کوشش یہ بھی کریں کہ کچھ لے کر جائیں۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے اللہ قیامت کے دن ابراہیم کو رسوا نہ کریں۔ ابراہیم وہ رسوا ہو سکتے ہیں قیامت کو؟ بولو، جواب دو۔ خلیل الرحمن ہیں، دنیا کے امام ہیں، اور ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سارے ابراہیم کی نسل سے آئے ہیں۔ انبیاء اور رسول ابراہیم کی تشریف آوری کے بعد جتنے بھی ہیں وہ سارے ابراہیم کی نسل سے۔ اور یہ ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ قیامت کے دن ابراہیم کو رسوا نہ کری۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے دنیا میں بھی مقام دیا اور آخرت میں ان کا مرتبہ اللہ ہی جانے کتنا بلند ہے۔ اور ہم نالائق جن کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے، نہ دین ہے نہ دنیا ہے، نہ عزت ہے نہ وقار ہے، اور نہ دنیا میں ہماری کوئی حیثیت ہے۔ ہم اپنے رب کے سامنے اکڑے پھرتے ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن مال اور اولاد کام، بولو مال اور اولاد کام، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو اللہ کے پاس قلب سلیم لائے گا۔ توجہ کیجیے، اللہ کے پاس قلب سلیم لائے گا، سلیم دل لائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا دل جو تھا، ان کا جو قلب تھا وہ قلب سلیم تھا۔ ان کا جو دل تھا، بولو آج یہ چیز سیکھ کر جاؤ، قلب سلیم تھا۔ اور مومن، ہر مومن مسلمان، اس کا دل سلیم، قلب سلیم ہونا چاہیے۔ جب تک زندہ رہے، دنیا تو جتنی اللہ نے قسمت میں لکھی ہے ملے گی، لیکن اس کی اصل کوشش کیا ہو کہ میرا دل قلب سلیم بن جائے، قلب سلیم بن جائے، تاکہ ابراہیم نے جو بات کہی ہے کامیاب وہی ہوگا۔ اللہ کے حکم سے مولا کریم ہمیں بھی اس قلب سلیم کی وجہ سے آخرت میں کامیاب کر دے۔ اب بات یہ ہے، آج خصوصی طور پر اس موضوع کے متعلق گفتگو کا ارادہ مولا کریم کی توفیق سے اس لیے کیا کہ رمضان المبارک آج انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اور اللہ نے اگر زندگی رکھی، ابھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کس نے دیکھنا ہے، یہ بھی پتہ ہے کسی کو پتہ، یہ بھی پتہ نہیں، تو اللہ نے زندگی رکھی تو اس مبارک مہینے میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا دل قلب سلیم بن جائے، گندگی نکل جائے، اس کی پالش ہو جائے، اللہ کا تقوی اس میں آ جائے، اللہ کی خشیت آ جائے، اور حرص، شہوت، شبہات، برائیاں، گندگیاں، برے ارادے، قرآن و سنت کے خلاف باتیں وہ ہمارے دل سے نکل جائیں۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ ہمارے اکثر جو پروگرامز ہیں، ہماری فیوچر کی جو اکثر پلاننگ ہے، آنے والے وقت کے لیے ہماری جو تیاریاں ہیں، کبھی غور کرنا، ہر شخص غور کرے، ان میں سے اکثر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہوتی ہے۔ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ قرآن و سنت دنیا کے لیے محنت سے منع نہیں کرتا، لیکن ایسی محنت جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہو۔ کرو محنت، جد و جہد کرو، بناؤ، لیکن کیسی؟ جو کس کو پسند ہو، بولو
زور سے بولو پیچھے والے بھی. ابھی تو روزے ابتدا بھی نہیں ہوئی. آپ لوگ کس کو پسند ہو اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق. قلب سلیم کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ علماء نے بیان کیا، قلب سلیم وہ ہے جس میں نہ شہوت ہو اور نہ شبہ ہو. دو چیزیں ہیں، نہ شہوت ہو اور نہ شبہ ہو. اور شہوت انگریزی میں اس کو کہتے ہیں لسٹ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر برائی کے لیے شدید حرص دل میں ہو. حرام مال اس کے لیے دل میں شدید محبت ہے، کہیں سے بھی آئے آئے. آنکھوں سے ناجائز خواتین انہیں دیکھنے کی بڑی محبت اور چاہت ہے. یہ سارا کچھ جو چینلز پر، موبائلز میں، ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر مرد مسلمان مومن آپس میں بیٹھ کر نامحرم خواتین، ناچنے والے، گانے والیاں، ان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے موبائلز میں سنبھال کے رکھا ہوتا ہے. کھولو تو آدمی شرمسار ہوتا ہے کہ یہ انسان ہے یا حیوان ہے. یہ گھروں کے اندر لگی ہوئی، گاڑیوں میں لگائی ہوئی ہیں، ڈرائنگ رومز میں لگی ہوئی ہیں، اور اس کو نام دیا ہے آرٹ کا، فن کا، اور اس کو نام دیا ہے ذوق کا. ایسا کرنے والا بیمار دل والا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں ہوتا. تجھے کیا پتا تجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو دل ہے یہ پتہ نہیں تجھ پر کتنا ماتم کر رہا ہوگا. یہ نگاہیں جن سے دیکھتا ہے، یہ پتہ نہیں کل قیامت کے دن رب کے دربار میں تیرے خلاف کیا کیا شکایتیں کرے گی. تو فرمایا قلب سلیم پہلی بات، اس میں شہوت، اس میں گندی حرص، گندی چاہت، گندی پسند. بولو پسند ہے حلال چیز ہے، پسند ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دی ہے، پسند ہے وہ چیز جس میں دین کا، دنیا کا نفع ہے. تو کیا میرا اور آپ کا دل ایسے ہے؟ کیا ہمارے دل میں بڑی ایسی ناجائز چیزیں نہیں جو ہمیں بڑی پسند ہیں؟ کتنے لوگ ہیں نمازی بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، میوزک کے بغیر ان کا دن نہیں گزرتا ہے. اور شیطان نے گمراہ اتنا کیا ہے، اب ڈھول باجا میوزک کا بجنا وہ معمولی بات ہے. کیا ہے؟ بج رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، بج رہا ہے اور لطف اندوز ہو رہا ہے، بج رہا ہے اور بے پرواہ انداز میں چل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دل بیمار ہے. یہ دل بولو کیا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. دل کی بیماری جس کو آ جائے وہ پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ معمولی سی، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، بلاکیڈ ہو، کوئی تکلیف ہو، آدمی ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اور جب دل روحانی طور پر بیمار ہو، اس کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر کیا ہوا ہے؟ پھر کیا بات ہے؟ تو پہلی بات کہ دل شہوت سے خالی ہو. اور آؤ اس مہینے میں دل کو صاف کرنے کی کوشش کر لیں. کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ کر لیں کوشش. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو مانج کے، رگڑ کے چمکا لیا، صاف کر لیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خواب من دساہا. اور جس نے اس میں گند ڈالا، گندگی ڈالی، غیر اللہ کی محبت ڈالی، حرص و ہوا، شہوت کو بھرا، فرمایا وہ تباہ و برباد ہو گیا. اس لیے اس رمضان میں کہتے ہیں نا یا اللہ رحمت نازل فرما، اللہ جولیاں بھر دینا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور یا اللہ ایسے ہی کرنا، لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟
اللہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہماری جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ہم نے نہیں کچھ کرنا، تو ہی کر، رحمتیں تو ہی نازل کر، لیکن اپنے دل دماغ کو اس قابل تو بناؤ قابل، پھر کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کی رحمتیں خود بخود بارش سے زیادہ موسلادھار نازل ہوتی ہیں، وہ تو خود غفور الرحیم ہے۔ دوسری بات شبہہ، کتنے مسلمان ایسے ہیں، رونے کی جو بات ہے، اور خصوصی طور پر جو چند حرف پڑھ جاتے ہیں، جنہیں ٹیڑھا منہ کر کے تھوڑی سی انگلش بولنی آ جاتی ہے، جن کی جیب میں چند ڈالر چند پاؤنڈ آ جاتے ہیں، اور جنہیں سال میں باہر کے 2-4 چکر لگانے کے لیے ویزا مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دین کی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ مولوی بڑی سختی کرتے ہیں، مولویوں نے دنیا دیکھی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا چلاتے کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے، ہمیں اپیل نہیں کرتی ہے، ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے، ہمارا بزنس وہ کولیپس، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہ 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 نہ، اس کا نام یاد رکھو، کیا ہے؟ شبہہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ مومن وہ ہے قرآن و سنت کی جو بات آ گئی ہے اسے سمجھ آئے تب بھی، سمجھ نہ آئے، زور سے بولو، تب بھی بات وہی ٹھیک ہے۔ سمجھ نہیں آتی ہے تو قصور میرا ہے، سمجھ نہیں آتی ہے تو دماغ میرا چھوٹا ہے، سمجھ نہیں آتی ہے تو میرا دل مردہ ہے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کا رسول کوئی غلط بات کہہ سکتے، اور اللہ اور اس کا رسول عقل کے خلاف کوئی بات کر سکتے؟ یہ یاد رکھو، سبق لے کر جاؤ۔ اللہ اور اس کا رسول عقل کے خلاف کوئی بات، لیکن کیا کرے، انسانی عقل ہے، بولو چھوٹی ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی چھوٹی ہے کہ اگلے لمحے، ابھی 1:21 ہیں، 1:22، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں کسی کو پتا ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے؟ اتنی چھوٹی عقل ہے، لیکن اعتراض کس پہ، ناپسند کس کی بات؟ اس کی عالم الغیب والسماوات والارض، اس کی جو آسمانوں اور زمینوں میں غیب کا اکیلا مالک ہے، اس کی بات میں نقص نظر آتا ہے، اور اس کی بات میں نقص نظر آتا ہے جس پر جبریل امین وحی لے کر آتے، اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، خواتین دیندار گھرانوں کی، روزہ زکوٰۃ حج والے گھرانوں کی، کتنی خواتین اور بیٹیاں ہیں جو بے پردہ باہر نکلتی ہیں، اور ان کے مرد دیندار ہیں، خواتین نمازی ہیں، لیکن کہتے ہیں جی اس دور میں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، چہرے کا ڈھانپنا پردہ کیا ضروری ہے، عورت کو باہر نکلنے دو، اس میں کیا برائی ہے؟ اور اللہ اور اس کا رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو بھی کہو، امہات المؤمنین کو، اپنی بیٹیوں کو بھی کہو، فاطمہ کو، اور سارے مومنوں کی عورتوں کو کہو کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال لیا کریں، اپنے آپ کو چھپا لیا کریں۔ اللہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی جو آج اس بے وقوف اور احمق کو سمجھ آ گئی ہے بات کہ نہیں ہے؟ کہتے جی چل نہیں سکتے ہیں، زمانہ ایسا آ گیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ یاد رکھو، اس کا نام ہے شبہہ، اس کو یقین ہی نہیں۔ اور جس دل میں یا شہوت ہے یا شبہہ ہے وہ دل بیمار دل ہے، وہ ابراہیم والا قلب سلیم نہیں ہے۔ اب رمضان میں کوشش کیا کرنی ہے کہ یا اللہ دل کو ان آلائشوں سے پاک کر دینا۔ دل کیا ہے مومن کا؟ برائی، اس کی طرف وہ دل جاتا ہی نہیں ہے، اور اگر خیال آئے، خیال تو آتا ہے، انسان ہے، نفس تو کھینچتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟
ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اللہ فرماتے ہیں جو متقی ہیں اگر انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال آئے، نفس کہتا ہے تو بھی کر لے، آج سارے کر رہے ہیں پھر کیا ہے، تو کیا کرتا ہے تذکروا، اسے فوراً اپنا رب یاد آ جاتا ہے، اسے فوراً کون یاد آتا ہے؟ کہتے ہیں نا او جی آج مجھے ماں بڑی یاد آئی ہے، کوئی چیز پرانی دیکھی، ماں کے بستر پہ گئے، ماں کی چیزوں کو دیکھا، رونا، کیا ہوا ہے؟ او جی ماں یاد آ گئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آج جی باپ بڑا یاد آ رہا ہے۔ لیکن انسان تو کتنا ظالم ہے جو رب ہر وقت تجھ پر رحم اور فضل کرتا ہے اس کو ہم یاد ہی نہیں کرتے۔ گناہ جب برائی کرتے ہیں وہ ہمیں یاد ہی نہیں آتا ہے، اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، اور چپ کرو تو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تذکروا، فرمایا چھوڑ دیں اسے، خواتین کے لیے بند کیا ہے اسے۔ انسان مومن جب اسے شیطان گناہ پر ابھارتا ہے وہ فوراً یاد کرتا ہے اپنے رب کو، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، فرمایا جب وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے فوراً اس کی نگاہیں، اس کا دل دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، برائی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ دیکھنے والا انسان بن جاتا ہے۔ تو آؤ اب سنو، علماء نے بیان کیا کہ دل جو ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ ایک قلب سلیم ہے جس میں نہ شبہ ہے نہ شہوت ہے، دوسرا دل میت ہے، مردہ دل ہے، گناہ کرے تب بھی بے اثر، اچھائی کرے تب بھی اسے کوئی لذت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں نماز بھی پڑھ لی پتہ ہی نہیں ہے کہ نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتہ صورتیں کون سی سنی ہے، پڑھی ہے ختم بات۔ کو صدقہ زکوٰۃ دے دیا اچھی بات ہے، لیکن صدقہ زکوٰۃ دینے کے بعد جو ایمان بڑھتا، دل میں جسم میں ایک نشاط پیدا ہوتی ہے وہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل مر گیا ہے، اچھائی برائی کا اثر ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایسے دل سے پہلے موت دے دے، اس طرح کا دل لے کر چلنا وہ زمین پر بوجھ بننا ہے۔ اور فرمایا تیسرا دل مریض دل، بیمار دل، اور وہ کیا ہے؟ کبھی اچھائی کرتا ہے تو دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اور برائی بھی کر لیتا ہے، پھر برائی کرنے کے بعد کبھی غم دکھ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو مریض دل ہے امید ہے اس کو اللہ شفا عطا فرما دے گے۔ اور ہم میں سے اکثریت کے دل مریض دل ہے۔ اب انشاءاللہ ان دلوں کو زندہ کرنا ہے رمضان المبارک میں، اور کوشش کس نے کرنی ہے؟ بولو کس نے کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے کوشش کرنی ہے ہمارے ساتھ، ہر ایک نے خود کوشش کرنی ہے اپنی نگاہوں کی، اپنی، بولو تو صحیح اللہ کے بندو، چینل چھوڑ سکتے ہو کہ نہیں چھوڑ سکتے؟ اور رونے کی بات یہ ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور موبائل پر بیٹھ کر پیچھے کھول کر وہ کچھ دیکھ رہے ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم و حیا ختم ہو گئی ہے۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، اور تصویر، جس گھر میں تصویر ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور یہ ظالم مسجدوں میں بیٹھ کے کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہی نہیں آتی ہے، یہ کرونا جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سوشل ڈسٹینس، 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب تک یہ کرتوت نہیں چھوڑتے ایک دوسرے سے 1 میل دور چلے جاؤ تب بھی کرونا جان چھوڑنے والا۔ یہاں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، جب تک یہ کام نہیں چھوڑتے ہو اکیلے بیٹھے رہو۔ اکیلے بیٹھے بندے کو موت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ کرونا اکیلے کو آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ اور جس پہلے کو آیا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر آیا تھا، اس کو کہاں سے لگا؟ کہاں سے لگا اسے؟ ان الحکم الا
ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جھکنا ہے تو کس کے آگے جھکو، پکارنا ہے کسے پکارو، ماننا ہے کس کی بات مانو، سجدہ ریز ہونا ہے کس کے سامنے ہو، اور راضی کرنا ہے تو کسے راضی کرو. جب اس کو راضی کرو گے تو کرونا کو جانے کا راستہ نہیں ملے گا انشاءاللہ. تو دل تین قسم کے ہیں، اور اللہ سے فریاد ہے مولا ہمارے دلوں کو قلب سلیم کر دے، جیسا دل تیرے ابراہیم کا، انبیاء کا، ہمارے حبیب نبی کریم کا اور صحابہ کرام سلف صالحین کا تھا. امام البانی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ایک حدیث لائے ہیں. آئیے آخر میں اس حدیث کو توجہ سے سن جائیں. ہم لوگ جو مادیت کے مارے ہوئے، چکا چون کے مارے ہوئے، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم واموالکم ولكن انما ينظر الى قلوبکم واشار باصبعه الى صدره واعمالکم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے. تمہارے باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، جوان ہے، کہتے ہیں جسم خوبصورت ہو جائے تاکہ شادی اچھی جگہ ہو جائے، میری پرسنالٹی وہ بڑی امپریسو ہو جائے، دیکھنے والا مرعوب ہو جائے. اور اندر جو دل ہے اس کا حال کیا ہے؟ جسم اتنا چوڑا. اور فرمایا رب نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے. صبح صبح اٹھ کر سیفٹی اریزر اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ نکلنے سے پہلے چہرے کو رگڑ کے جانا ہے، ایک بار اس کو چٹیل میدان بنا کے جانا ہے، اور ہاتھ پھیرتے ہوئے گاڑی میں بڑی شان سے بیٹھتے ہیں کہ آج تو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہوں، اور آپس میں کیسے کیسے لفظ استعمال کرتے ہیں. اور بار بار شیشہ دیکھتے جاتے ہیں کہ جب اپنے کولیگز میں جاؤں گا تو دیکھتے ہی سارے کہیں گے کیا بات ہے، آج کیا استعمال، سنت رسول کو کیسے ذبح کر کے آئے ہو، کیسے رگڑا دیا ہے اسے. میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ گواہ ہے کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں، لیکن بات یہ ہے ہمارا جو حال ہے، صبح صبح اٹھ کر اپنی داڑھی کو رگڑنے والا کیا ڈرتا نہیں کہ کرونا کا عذاب اسی وقت اللہ کے حکم سے آ جائے اس پر؟ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ اسی وقت آ جائے تو وہ اسی حالت میں پھر قیامت کو اٹھے گا. تو اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قیامت کو اٹھے گا، سیفٹی بھی ہاتھ میں ہوگی، بلیڈ بھی ہاتھ میں ہوگا، باہر سے منگوائے ہوئے لوشن وہ بھی ہاتھ میں، سارا کچھ ہاتھ میں ہی ہوگا، اور اسی حالت میں لایا جائے گا. تو اللہ کے رسول کی شفاعت ان کی امید کیسے رکھیں گے؟ حوض کوثر کا پانی کس منہ سے پئیں گے؟ ابو بکر عمر عثمان و علی ان کا سامنا کن نگاہوں سے کریں گے؟ فرمایا اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے. اور خواتین بھی کتنی ہیں، نمازی روزہ دار، لیکن جب باہر نکلنا ہے تو چہرے کو خوب بنا ٹھنا کے باہر نکلنا ہے، باہر سے منگوایا ہوا میک اپ سارا منہ پہ لگا کے جانا ہے، اور دیکھتے ہوئے شیشے میں دیکھتے ہوئے باہر نکلنا ہے. اور بڑے فخر سے ساتھ مرد بھی لے کے جا رہے ہیں. اللہ تمہارے جسموں کو، چہروں کو نہیں دیکھتا، اور نہ اللہ تمہاری مال و دولت کو دیکھتا ہے. یہی چیزیں لے کے باہر نکلتے ہیں. جسم بھی خوب ہے،
شکل کو بھی بنایا ہے، گاڑی بھی مہنگی ہے، کپڑے بھی بڑے عالی شان ہیں، گاڑی بھی باہر سے ہے، موبائل وہ بھی باہر سے آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد سمجھتے بس کامیاب ہیں۔ فرمایا لیکن اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ تمہارے۔ اور جب اللہ دیکھے دل کو، اور میرا اور تمہارا فرض ہے کہ نہیں اسے صاف ستھرا رکھیں، اور عمل اس کو اچھا بنائیں، فرض ہے کہ نہیں، یہ عرش والا رب دیکھ رہا ہے۔ مولا کریم ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور آنے والے بابرکت لمحات ان سے فائدے کی ان کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دینا، لیلۃ القدر نصیب فرما دینا، لیلۃ القدر نصیب فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اذهب البأس رب الناس واشفهما واشفنا، واشفهما واشفنا، واشفهما واشفنا، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم۔ آج انشاءاللہ اس مسجد میں تراویح وہ ادا کی جائیں گی، مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی، لیکن گزارش یہ ہے کہ بچوں کو مت ساتھ لے کر آئیے، جیسا کہ ساتھیوں کو معلوم ہے انتہائی سختی کے ساتھ یہ اعلان کیا جا چکا ہے، تاکہ ہم آنے والی ہر مصیبت سے بچتے ہوئے تراویحوں کو اللہ رب العالمین کی توفیق سے مکمل کریں، اور قرآن کریم اس کی تکمیل بابرکت طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچے۔ تو خواتین مرد حضرات تشریف لائیں، لیکن بچوں کو براہ مہربانی بالکل ساتھ لے کر نہ آئیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔